جینا وہاں پسند ہے، مرنا پسند ہے۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بعض بزرگوں کا قول ہے غم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے غم تین طرح کے ہوتے ہیں، طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو۔ نیکی کیا، تلاوت کیا، ذکر کیا، لیکن معلوم ہے اللہ کے یہاں قبول ہوا ہی نہیں، اس کا غم۔ گناہ اور معصیت کا غم کہ شاید اس کی بخشش نہ ہو، گناہ کیا بخشش نہ ہو تو کتنا بار ضرر، کتنا بار نقصان۔ اور معرفت کا غم کہ وہ کسی وقت چھن نہ جائے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، رسول کی، قیامت کی، آج دیکھیے سب علم ہے لیکن آخرت کا علم نہیں، معرفت نہیں۔ کیا جاہل در جاہل ہے ایسے لوگ، سب کچھ بنا لیا، سب کچھ ہے۔ عبد الغنی صاحب شاہ ضیاء الحق کے سامنے بیان کیا انہوں نے کہ دیکھو یہ سب چیزیں ہیں، جتنی ایجادات ہیں اس کے نفع میں ہم سب شریک ہیں، جس نے بھی بنایا، لیکن معرفت جیسی چیز ہے کہ اس میں وہ لوگ شریک نہیں ہیں، ہم تنہا ہیں۔ اس کے منفعت میں ہم سب۔ غالباً یہ تقریر ضیاء الحق کے سامنے کیا عبد الغنی صاحب پھول پوری نے۔ جتنی چیزیں ہیں منفعت کی ہیں سب شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں، بجلی سے، پنکھے سے، سب سے، لیکن ہماری جو معرفت ہے اللہ کی اس میں وہ شریک نہیں ہے، کوئی نفع ان کو نہیں ہوگا۔ معرفت کا غم کہ وہ کسی وقت چھین نہ جائے، اور معرفت ہی پر ہے۔ ایک بزرگ گئے، بیان کیا تھا بھی، دیکھا تو شرپناہ کا دروازہ جو تھا خاص وقت میں کھلتا تھا، وہ کھلا نہیں، بند ہے۔ تو مجھے خزر باغ کا پھٹک یاد آتا ہے، لیکن وہ بھی ٹوٹ گیا، اب نہیں ہے وہ، لیکن یاد آتا تھا اس کو، جب وہ یاد آتا تو وہ یاد آتا تھا۔ دیکھا بند ہے، دیکھا کیوں بند ہے؟ حضرت دل میں کہا لوگ اللہ سے اس کی غم کیوں بند ہے؟ پوچھا انہوں نے کیوں یہ بند ہے پھاٹک؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، اس میں بند ہے تاکہ نکلنے نہ پائے۔ کہا بیوقوف ہو، باز تو چڑیا ہے نا، اس کو دروازے سے کیا تھا، لوگ اوپر سے نکل جائے گا۔ تو کہا یا اللہ ایسے ایسے بیوقوفوں کو آپ نے حکومت دے دیا ہے، ہم نے جوتیاں ٹکا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ننگے پیر ہے۔ کہا کہو تو تمہاری معرفت اس کو دے دیں اور حکومت ان کو۔ کہا یا اللہ گر کے سبزے بنائیں، معرفت ہی کا لفظ اس پر یاد آیا مجھ کو، معرفت ہی کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا کہو تو تمہاری معرفت ان کو دے دیں، ایسی سلطنت تم کو دے دیں۔ گر گئے، نہیں ہم کو یہی تھی۔ اور معرفت کا غم کہ وہ کسی وقت چھن نہ جائے۔ بعد اہل اخلاص نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ہی ہے، غم در حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ سل میں معرفت کا غم ہے، بس اس سے ڈرو۔ ہمارے حضرت سے کئی مرتبہ ہم نے سنا، برابر اسی باتیں میں آیا۔ ایک شخص کے سینے سے ایک چڑیا نکلی فاختہ، اور در پہ جا کے بیٹھ گئی، اور ادھر کر کے وہ بول رہی تھی۔ تو کسی آدمی نے، خود میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، اسی باتیں بیان کرتے، ڈرتے بھی تھے بہت۔ تو چڑیا جو بیٹھ کر کے فاختہ ادھر بول رہی تھی، کسی عارف سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی چیز نکلی اور جا کر کے اس درخت پر میری طرف بول رہی ہے، یہ میں نہیں اسی سے کرتا۔ کہا جو نکلا تھا، جو چیز نکلی تھی
وہ تمہاری معرفت تھی، ایمان معرفت، اور وہ اس چڑیے کی شکل میں درخت پہ بیٹھی ہے، تم کو چڑھا رہی ہے وہ کہ میں تم سے نکل گئی، نجات پا گئی. معرفت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت عطا فرمائے. الہی مقصود منتوی ولایت. دیکھیے یہ مقام ہے، الہی مقصود منتوی ولایت، محبت و معرفت خود دے دے. میں نے کئی دفعہ کہا، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کہتے تھے کہ جو کچھ مجھ کو ملا اسی دعا سے ملا ہے، اللہ کی معرفت. جس نے اللہ کو پہچان لیا سب کچھ حاصل ہے اس کو، کھایا پیا سب کچھ. میں نہیں جانا کہ یہ کون دے رہا ہے، کون یہ روزی پہنچا رہا ہے، کون یہ پانی پلا رہا ہے. ایک گھونٹ پانی کی وجہ سے آدمی کے دن ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ سب معرفت غم ہے، باقی ہر غم اس سے کم ہے، کیونکہ وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. یہ معرفت ہے، یار کو اغیار میں دیکھو، یہ ہے معرفت. خلوت در انجمن، انجمن ہے اور اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے قابل نہیں. ایک تاجر تھے مینا میں، سناتا رہتا ہوں، فرماتے تھے حضرت کی لاکھوں روپے کا کاروبار کر رہے تھے مینا میں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا قلب اللہ سے غافل نہیں ہوا. دعا کیجیے اسی مجلس میں اللہ ہم لوگوں کو معرفت دے دے. ما عرفنا کا حق معرفتی، اگر ما عرفنا کا حق معرفت، حق کے معرفت ہم کو نہیں حاصل ہوا. باقی ہر غم اس سے کم لگے گا، کیونکہ وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلب معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ تھے حضرت تھانوی کے ہیں، وہ رویا کرتے تھے. تو کوئی پہنچتا، حضرت آپ کا حال بہت اچھا ہے. کہا دیکھو زخم پر تو نمک ہی رہے ہیں، میری دولت ختم کی ہے معرفت، اور تم میری تعریف کرتے ہو. کہا میں حضرت تھانوی کے یہاں سے کچھ حاصل کیا تھا، عجوب مجھ کو پیدا ہو گیا، اللہ نے وہ سب کر لیا مجھ کو. تو اس کو رویا کرتے تھے، تو کوئی تعریف کرتے تھے جو کہ میں نے کسی میں تو سنا ماشاء اللہ، سلب معرفت پر رویا کرتے تھے. ہمیں یوسف ابن اسباط سے یہ بات پہنچی ہے. ایک دفعہ آپ حضرت سفیان ثوری کے پاس تشریف لے گئے. یوسف ابن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری ساری رات روتے رہے، ساری رات. بڑے آدمی. میں نے دریافت کیا کیا آپ اپنے گناہوں کے خوف سے روتے ہیں؟ تو حضرت سفیان نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ کے سامنے اس سے بھی کم حصے رکھتے ہیں، گناہ کی کیا ہے. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین لے. ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے، اور ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب کرے. وہ ارحم الراحمین. ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے، اور ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب کرے. وہ ارحم الراحمین ہے. ہم سوء خاتمہ کا سبب اور معنی
اہل علوم میں بیان کر چکے ہیں، وہاں دیکھ لو۔ یہاں اس بحث کو چھیڑنا ایک بڑی طویل بحث کا دروازہ کھول رہا ہے، جس کی یہ کتاب متحمل نہیں ہے۔ بہت اخیر کتاب ہے، اخیر فصل بھی ہے۔ تم اسی مختصر بات کو سنجیدگی سے سمجھو، کیونکہ بسا اوقات تفصیل اور تشریح سے خراب مقصود اوہام پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس مختصر یہ سمجھیے، بس اپنے معرفت کی قدر کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ باقی رکھے۔ لہذا مختصر بیان پر ہی اکتفا کرو، شاید تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق سے فلاح و کامیابی حاصل ہو جائے۔ کتاب ختم کر رہے ہیں۔ سوال، اگر تم یہ سوال کرو کہ تو پھر ہم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیں، ہم کو خوف کا راستہ یا رجا کا راستہ؟ جواب یہ ہے کہ تمہیں ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس پر رجا کا غلبہ ہو گیا وہ مرجیہ بن گیا، رجائی۔ اللہ معاف کرے گا، گناہ کبیرہ کرے اللہ معاف کرے گا، یہ رجائی لوگ ہیں۔ رجا من امید، ایسی امید کہ گناہوں سے نہیں ڈرتے گا، اللہ معاف کرے گا۔ اور اس کے متعلق اکثر یہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ شخص برے عقائد کا ہو جائے، اور جس پر خوف کا غلبہ ہوا وہ خواری میں سے ہو گیا۔ یہ شخص وہ مرجیہ ہے نا، اگر رجا کا ہوا تو مرجیہ قبیلہ ہے، اسے ہو جائے گا، اور جس پر خوف کا غلبہ ہو گیا وہ خواری سے ہو جائے گا۔ اس مقولے کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف ایک پہلو اختیار نہ کرو، رجائی رجا ہو یا خوفی خوفی نہ ہو۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ رجا حقیقی خوف سے الگ نہیں ہو سکتی۔ رجائے حقیقی امید بھی رکھے، صحیح مانو، تو اس کے ساتھ خوف بھی لگا رہے گا۔ کوئی بڑے آدمی کہہ جاتا ہے بھائی ہمیشہ مانتے مانے اس پر تو کیا ہوگا، تو عام طور سے یہ ہے کہ دیکھو کیا مزاج ان کا کہتا ہے، وہاں تو اللہ کا معاملہ تھا اور یہی کچھ ہوگا۔ اور خوف حقیقی رجا سے، خوف حقیقی رجائے حقیقی سے جدا نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ رجا سب کا سب اہل خوف کے لیے ہے، خوف بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ خوف، امن سے انہیں کوئی تعلق نہیں، اور خوف سب اہل رجا کے لیے ہے، یہاں سے ناامیدی سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ جو صحیح معنی میں اہل خوف ہوگا وہ رجا بھی ساتھ رکھے گا، اور جو صحیح معنی میں اہل رجا ہوگا اس کو خوف بھی لگا رہے۔ یہ دیکھو درمیانی بات۔ سوال، کیا اوقات اور حالات کے اعتبار سے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح اور ذاتی حاصل ہو سکتی ہے، یا ہر حال میں دونوں کے درمیان راستے پر ہی قائم رہنا ضروری ہے؟ جواب، معلوم ہونا چاہیے جب انسان تندرست اور قوی ہو تو ایسی حالت میں خوف غالب ہونا چاہیے۔ یہ صحابی امداد اللہ تعالی بھی کہا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان تندرست اور قوی ہو تو ایسی حالت میں خوف غالب ہونا چاہیے، اور جب بیمار پڑ جائے اور ضعف اور لاغری کا شکار ہو جائے، خاص کر جب کہ آخر کی طرف رخت صبر باندھنے کا وقت آ جائے، تو اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جس کے دل میرے خوف سے چور ہو چکے ہیں، میرے خوف سے بھی ڈرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو ایسے وقت میں اس کے لیے رجا اولا و بہتر ہے، کیونکہ صحت، قوت اور قدرت کے زمانے میں اس پر خوف غالب رہا کرتا ہے، کیونکہ صحت، قوت اور قدرت کے زمانے میں اس پر خوف غالب رہا کرتا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، کسی کو خوف نہ کرو۔ جو ڈرتے رہے تو ان سے کہا جائے نہ ڈرو، بہت غم اٹھا چکے، اب غم نہ کرو۔ سوال، کیا بہت سے اخبار اور احادیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنا چاہیے، ڈرنا اور نہ۔ دیکھیے سب کا جواب ہی دے رہے ہیں، اخیر ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنا چاہیے، اور اس حسن زن کی تقریب میں بھی بہت سی روایات وارد ہیں۔ جواب، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچے، اس کے عذاب اور مواخذہ سے ڈرے، اور اس کی خدمت و بندگی میں کوشش کرے، یہ حسن زن ہے۔ ان چیزوں سے چھوڑنا حسن زن نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو اختیار کرنا کہ ہم اختیار
کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا. اس کے ہوتے ہوئے اسے ذہن رکھو, ان کو چھوڑ کے نہیں. کتنی عمدہ بات ہے. جب معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچے, اس کے عذاب و مواخذہ سے ڈرے, اور اس کی خدمت و بندگی میں کوشش کرے. یہ حسن ظن. مولانا بھی ایک آج بڑی عمدہ پڑھتے تھے, بہت لوگ کہتے ہیں اللہ رحیم ہے. رحیم تو ہے, لیکن 4 چیزوں پڑھتے تھے, آج مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے. یہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. یہ آیت پڑھتے تھے کہ اتنے کے بعد ہے اسے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن. مولانا بھی بیان کرتے رہتے تھے. بہت اچھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دفعوں سے لڑنے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے ظن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچے, اس کے عذاب و مواخذے سے ڈرے, اور اس کی خدمت و بندگی میں کوشش کرے. یہ حسن ظن ہے. حسن ظن یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ دے حسن ظن رکھے. یہ حضرات نہ بیان کرتے تو سمجھ نہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ایک مضبوط اصل اور اہم نقطہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کے شکار ہیں. وہ یہ کہ رجا اور امنیہ یعنی آرزو ایک بے اصل اور بے دلیل چیز ہے. اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں. وہ یہ کہ رجا ان دونوں کی مثال ایک شخص بیج ڈالے, پھر اس کی دیکھ بھال میں کوشش اور محنت کرے, پھر فصل کاٹ کر کھلیان میں رکھے, پھر یہ کہے کہ مجھے امید ہے کہ 100 بوری فصل ہو جائے گی. بویا کھلیان میں لے آ کے رکھا, اس کے بعد کہے کہ مجھے امید ہے کہ 100 بوری فصل ہو جائے گی. تو یہ رجا امید ہے. کھلیان میں آ گیا تب کہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ ہے. اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہو جسے موقع پر نہ بیج ڈالا اور کھیتی باڑی کا ایک دن بھی کام نہ کیا, گھر پر ہی سویا رہا, سارا سال غفلت میں گزارا, اور فصل اٹھانے کے بعد کہنا شروع کر دے امید ہے کہ 100 بوری غلہ حاصل ہو جائے گا. تو ایسے شخص سے کہا جائے گا تیری یہ امید حقیقت میں امید نہیں بلکہ یہ تو بہت امنیت اور آرزو ہے, غلط امید. بالکل اسی طرح جب ان نیک اعمال میں کوشش کرے اور معصیت اور نافرمانی سے بچے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کی خدمت کو قبول فرمائے اور کمی کو پوری کرے, اس پر بڑا ثواب عنایت فرمائے, لغزشوں کو معاف کرے. تب کہہ سکتا ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے حسن ظن ہے. تو بندے کی اس طرح کی امید رجا کہلاتی ہے. یہ ہے رجا جو شرع میں محمود ہے. یہ رجا سب کچھ کرنے کے بعد امید کی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ملے گا ہم کو. لیکن ایک شخص اگر غافل لاپرواہ ہے, نیک کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتا, معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے غصہ اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہے, اللہ کی رضا اور وعدہ وعید کو خاطر میں نہ لائے, پھر یوں کہتا پھر کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا, دوزخ سے عذاب سے بچائے گا. تو یہ امنیہ یعنی محض یہ امید اور آرزو ہے, رضا اور امید نہیں ہے. اور یہ ایک لا حاصل شے ہے. اس کو رجا اور حسن ظن کا نام دے دیا. وہ اس سلسلے میں بھٹکا ہوا ہے اور خطا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. ایک شاعر نے یہ کہا ہے ترج النجات ولم تسلک مسالک کہا. کتنا شعر ہے بھائی. ترج النجات ولم تسلک مسالک کہا ان السفینۃ لا تجری علی اليبس. تم نجات کی امید رکھتے ہو اور اس کے مسالک پر چل نہیں رہے ہو, راستوں پر چل نہیں رہے ہو, تو یہ ایسا سفینہ ہے جو تم خشکی میں چلانا چاہتے ہو. ان سفینہ لا تجری
سفینہ کشتی جو ہے نہیں جاری ہوتی ہے خشکی پر. تم نجات کی امید رکھتے ہو لیکن نجات کے راستے اختیار نہیں کرتے. کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی. میں کہتا ہوں کہ اس اصل اور قاعدے کی تائید جس سے ہوتی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ عز وجل امانی. جمع الفوائد کی حدیث ہے. کہتے ہیں دانا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تابع کرے اور مابعد موت کے لیے ذخیرہ اعمال جمع کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور جنت کی امیدیں لگائے رکھے. اس بارے میں حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بخشش و مغفرت کی امیدوں میں رہتے ہیں، نیک عمل کچھ نہیں کرتے، دنیا سے آخرت تک مفلس و قلاش جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر حسن ظن ہے کہ وہ ہم سے بہتر سلوک کرے گا. لیکن ایسے لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر انہیں اللہ سے حسن ظن ہوتا تو ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے. پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا، آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. خود قرآن کہہ رہا ہے جو ہم سے رجا رکھتا ہے امید تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. آج بہت برابر ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خدا کہہ رہا ہے اعمال صالح اختیار کرے. دوسری آیت یہ پڑھی وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. یہی ہے نا، یہ تھا تمہارا گمان تمہارے رب کے متعلق جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. جعفر ضبعی فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضرت ابو میسرہ آبی کو دیکھا کہ عبادت و بندگی میں کوشش و محنت و کثرت مجاہدات کے باعث ان کی پسلیاں نکلی ہوئی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ یہ الفاظ سن کر غصے میں آ گیا. فرمایا تو نے میرے اندر ایسی چیز دیکھی ہے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکار لوگوں کے بالکل قریب ہے. یہ جو مجاہدات کر رہے تھے یہ نہیں کہ میں نا امید ہوں، یہ اللہ کا حق میں کر رہا ہوں. یہ مطلب جعفر ضبعی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات سن کر رونا آ گیا کہ جب انبیاء علیہ السلام اور تمام اولیاء و ابدال عبادت میں کوشش و محنت و گناہ و معصیت سے پوری طرح پرہیز اور اضطراب کے باوجود ہر وقت خوف و خشیت سے لبریز رہے تو تمہارا کیا حال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں تھا؟ حالانکہ انہیں کی رحمت واسعہ پر انہیں اللہ کی رحمت واسعہ پر بڑا یقین تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کے جود و کرم سے بڑا حسن ظن تھا. در حقیقت وہ جانتے تھے کہ طاعت میں کوشش اور محنت کے بغیر خالی حسن ظن نہیں بلکہ جھوٹی آرزو اور دھوکہ و غرور ہے. اس نقطے سے عبرت پکڑو. دیکھیے کتنی بات، اس نقطے سے عبرت پکڑو اور صالحین کے حالات پر غور کرو. آخر کتابیں ان کی. اس نقطے سے عبرت پکڑو اور صالحین کے حالات پر غور کرو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ولی توفیق ہے. تھوڑا سا کال پڑھ لیں گے، تھک گئے، تھوڑا سا رہ گیا ہے بہت عبرت نصیحت. کوئی مولانا اللہ تعالیٰ سے نہ بے خوف ہونے کو کہہ سکتا ہے نہ بے امید ہونے کو کہہ سکتا ہے. ہر مسلم یہ کہتا ہے ڈرتے بھی رہو امید بھی رکھو. الایمان بین الخوف والرجا. بہت حضرت فرماتے تھے کہ امام محمد علی منگیری سے کوئی پوچھتا کہ حضرت معراج کیسا ہے؟ کہتا کیا معراج پوچھتے ہو؟ جب اللہ کی طرف سے ندا ہو جائے کہ جنت میں داخل ہو جائے تب میرا معراج پوچھنا، اس سے پہلے میں معراج نہیں بنے. تو حضرت اسے کہتے تھے وہ نہیں کہتے، کیونکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ
بین الخوف و رجا، ہم تو خوف و رجا کے درمیان میں ہے. جس دن یہ سن لیں گے کہ جنت میں چلے جاؤ تب ہم کو اطمینان ہوگا. یہ حضرت کی بات ہے. بہت کئی مدد ہونا. وہاں محمد علی مونگیری سے کوئی پوچھتا ہے مزاج کیسا ہے، کہ کیا مزاج پوچھتے ہو، جب تک اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے ندا نہ ہو جائے کہ جنت میں چلے جاؤ اس وقت کیا. تو وہ خوف رجا نہیں کرتے تھے حضرت. یعنی مطلب یہ کہ خوف رجا ملتا. بڑے آدمی تھے. ادھر وہاں محمد علی مونگیری تھے، ادھر وہاں رشید احمد صاحب وہی تھے. اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق ہوا. دونوں ایک سے ایک تھے. وہاں محمد علی مونگیری بھی وہ بانی ندوہ، وہ سمجھے بانی دارالعلوم. دونوں حال درمیانی حال ان لوگوں کا معتدل. اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، ان کے طریق پر چلنے کی توفیق دے. اللہ عافیت دے. ربنا ظلمنا برحمتك يا رحمن.